کے چند سال بعد بطور فیلکیوس شاہ نے ابتدائی عمر کے چند سال بطور یرغمال تبریز میں ہی گزارے تھے۔ اسی دوران اس نے سپاہیوں کی صف بندی کے اصول اور قواعد بھی سیکھے تھے۔ مذکورہ سپاہی فیلکوس ہی اپنے ساتھ لایا تھا اور سکندر کو اب تک یاد تھا کہ اس نے وہ تجربہ کار سپاہی دکھاتے ہوئے سکندر کو نصیحت کی تھی، اگر جنگ اور فتوحات کا شوق ہو تو ماہر جنگجوؤں سے جنگی طریقے اور جنگی حکمت عملی سیکھنا ضروری ہے۔ کوس یہ بات کہتے ہوئے اپنی واحد سلامت آنکھ سے بیک وقت دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سکندر واضح طور پر سمجھ نہ پایا کہ اس کے باپ کا اشارہ سپاہی کی جانب تھا یا اس کی جانب۔ سپاہی ایک مضبوط اور طاقتور انسان تھا، اگرچہ قد کاٹ کے لحاظ سے وہ زیادہ تنومند نہیں تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ پرانے زخموں سے سجا ہوا تھا، مگر وہ اسی ہاتھ سے 12 فٹ لمبا نیزہ نہایت سرعت سے گھما کر پھینکنے میں ماہر تھا۔ یہ سپاہی سکندر کو نیزہ چلانے کی بجائے تلوار چلانے کی مشق کرایا کرتا تھا۔ تربیت کے لیے جن تلواروں کا انتخاب کیا جاتا تھا وہ وزن میں کافی ہلکی ہوتی تھیں۔ یہ تلواریں نہایت چمکیلی ہوتی تھیں۔ جب تلوار بازی کا وقت ختم ہو جاتا تو سپاہی تلواروں کو اچھی طرح صاف کر کے رکھ دیتا تھا۔ جہاں دیدہ سپاہی اسے نصیحت آموز انداز میں کہتا، اگر تلوار کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھا جائے تو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور وقت آنے پر اس کی بے ساختی سے مؤثر انداز میں استعمال کر سکتا ہے۔ سکندر کو اس کی نصیحت یوں محسوس ہوتی جیسے کوئی اجڑا کسان فلسفے پر گفتگو کر رہا ہو۔ سکندر سوچتا کہ شاید اس سپاہی کو شک ہے کہ مجھے تلوار بازی سے ڈر لگتا ہے۔ سکندر کا جب بطلیموس سے مقابلہ ہوتا تو ڈھال اور تلوار کے قبضے پر جمی ہوئی اس کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو جاتی، لیکن جب وہ شکار پر جاتا تو شکار پر نہایت مہارت سے نیزہ پھینک لیتا۔ بطلیموس کا بدن سکندر کے بدن سے زیادہ ہلکا اور چست تھا۔ وہ روزمرہ کی خاص ورزش دوڑ گھڑسواری نے سکندر کا بدن قدرے بھاری اور مضبوط بنا دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ زیادہ پھرتیلی پن کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب سکندر اپنے حریف کو سامنے تن کر کھڑا ہوا دیکھتا تو اس کی گردن کی ایک طرف ہلکی سی جھکی رہتی۔ اس کے سنہرے بال پیچھے باندھ دیے جاتے تھے کہ چہرے کے سامنے نہ آ پائیں۔ سکندر کی جلد نرم و نازک تھی اور رخسار سے سرخی جھلکتی تھی، لیکن باقی بدن دھوپ اور سورج کی وجہ سے گندمی ہو گیا تھا۔ مجموعی طور پر سکندر میں اپنی والدہ جیسی جنسی نزاکت تھی اور وہ مردانہ وجاہت کا ایک نمونہ بھی تھا۔ بطلیموس جب سکندر کے مقابل آتا تو نہایت سرعت اور کامیابی سے سکندر کی لکڑی کی ڈھال پر تلوار کے کارے وار کرتا۔ نگران سپاہی کی ذرا سی غفلت کا فائدہ اٹھا کر وہ تلوار سے سکندر کو چرکی لگانے سے گریز نہیں آتا۔ زخم آتے ہی نگران مقابلہ روک دیتا۔ بطلیموس طنزیہ سی مسکراہٹ سے اس کے فرضی مقابلے سے عدم دلچسپی کا اظہار کرتا۔ اس طرح کے مقابلے کے دوران سکندر کو اپنے بدن میں سستی محسوس ہونے لگی، آنکھیں سرخ ہو گئیں، جس کے پیش منظر دھندلا سا چھا گیا۔ اچانک وہ اس مدہوشی کی کیفیت سے باہر نکلا تو اس نے تابڑ توڑ حملوں سے بطلیموس کی ڈھال توڑ دی۔
اور اسے بے بس کر کے رکھ دیا۔ اب سکندر کو بلتیموس کی بے بسی پر لطف آ رہا تھا۔ اس وقت اس کی کیفیت شکاری کی مانند تھی جس کا گھوڑا سر پر دوڑتا ہوا ہرن کے سر پہ جا پہنچا۔ نگران نے اس وقت فوراً مداخلت کی ضرورت محسوس کی اور لمبا نیزہ دونوں تلواروں کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس نے مقابلے کے خاتمے کا اعلان کیا۔ بلتیموس نے تلوار کے گھماؤ اور چرخوں کی وجہ سے سسکنا شروع کر دیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور بدن لرز رہا تھا۔ نگران سکندر کو بازو سے پکڑ کر ایک جانب لے گیا۔ جب اس کا جوش و خروش تھوڑا کم ہوا تو بولا، سکندر، اگر تم نے اپنے جذبات اور جوش پر قابو نہ پایا تو تمہاری عمر لمبی نہیں ہوگی۔ اس نے اس کے باپ سے کہا کہ سکندر جلد باز ہے اور یہ رئیس کے گھوڑے جیسا ہے، دوڑنے پر آ جائے تو مچل جاتا